السلام علیکم، میں ہوں ماجد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ ناظرین، کینوس پر بکھیرے جانے والے رنگ رفتہ رفتہ ایک منظر میں تبدیل ہونا شروع ہوتے جا رہے ہیں۔ جو یہ سوال کرتے تھے کہ ایسے معاشی جنجال میں یہ سیاستدان کس طریقے سے ووٹ مانگیں گے، انہیں اب وہ طریقہ دکھائی دینے لگا ہے۔ جو سوال کرتے تھے کہ حکومت گرا کر انہوں نے اپنے گلے میں پھندا کیوں ڈالا، انہیں اب وہی پھندا گلے کا ہار لگنے لگا ہے۔ جو سوال کرتے تھے کہ اتنی عوامی مخالفت میں ان کے پارٹی ٹکٹس کون لے گا، تو اب ان کے پارٹی ٹکٹس کے نئے امیدوار ان کو دکھائی دینے لگے۔ جو سوال کرتے تھے کہ خط غربت کی لکیر سے نیچے جانے والوں کی تعداد میں اضافے کے بعد ان کے پاس معاشی خوشحالی کا کون سا بیانیہ ہوگا، انہیں اب IMF کی بیک آرام کرنے لگی ہے۔ جو سوال کرتے تھے کہ اگلی حکومت کیسے بنے گی، تو انہیں اب چربہ زدہ حکومت بنتے دکھائی دینے لگی ہے۔ کیا عجیب دکھ ہے اس ملک کے باسی ہے جہاں مخالفین کو دبانے کے لیے گراوٹ کی کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے اور وقت آنے پر اسے ہی اپنے سر کا تاج بنایا جا سکتا ہے۔ خبر سنیے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید جعلی ڈگری کیس میں نااہل ہو گئے۔ گلگت بلتستان کی کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دلائل سننے کے بعد متفقہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے قرار دیا کہ خالد خورشید اپنی ڈگری کو درست ثابت نہیں کر سکے۔ خالد خورشید کے خلاف رکن اسمبلی گلگت بلتستان غلام شہزاد آغا نے کیس دائر کیا تھا۔ مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی غلام محمد نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک عدم اعتماد بھی جمع کروائی تھی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ڈگری لندن کی تھی اور انہیں GB بار کونسل نے وکالت کا لائسنس جاری کیا تھا، لیکن لندن کی یونیورسٹی کی جانب سے ڈگری کی تصدیق نہیں کی گئی تھی۔ جسٹس عنایت، جسٹس جوہر اور جسٹس مشتاق پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی تھی اور اس کیس میں ہائر ایجوکیشن کمیشن، GB بار کونسل، GB حکومت سمیت 6 فریقین شامل تھے، جبکہ سینئر وکلاء نے عدالت کی معاونت کی۔ عدالت نے آج سوال مکمل کر کے کچھ دیر کا وقفہ لیا اور بعد میں عدالت نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے وزیر اعلیٰ GB خالد خورشید کو نااہل قرار دے دیا۔ کیسا نظام ہے؟ پہلے سے کیا تصدیق نہیں کی جاتی؟ وزیر اعلیٰ کے منصب تک پہنچنے والا شخص بغیر تصدیق شدہ ڈگری کے کس طریقے سے پہنچ سکتا ہے؟ کیا پاکستان کا نظام ایسا ہے کہ کسی کے بھی جعلی حقائق پاس رکھو اور وقت آنے پر نااہل کروا دو؟ کیا پاکستان کا نظام ایسا ہے کوئی بھی جعلی ڈگری ہولڈر رکن اسمبلی بنے، پھر صوبے کا وزیر اعلیٰ بن جائے، صوبے کے امور چلاتا رہے اور بعد میں جا کر معلوم پڑے کہ یہ تو شخصی نااہل تھا؟ یہ ہے پاکستان کا نظام۔ یہاں پر جگاڑ سسٹم کے تحت حکومت لائی جاتی ہے اور اب یہ دیکھیے کہ پہلے تصدیق نہیں کی جاتی اور پھر اسے تڑپ کے پتے کے طور پر رکھا جاتا ہے۔ اس پورے عرصے کے دوران جب گلگت بلتستان میں خالد خورشید کی حکومت کام کرتی رہی تو کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ وزیر اعلیٰ کی ڈگری جعلی ہے۔ کسی کو یہ خیال نہ آیا کہ صوبے کے اندر جتنے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں یہ ایک نااہل شخص کے ہاتھوں ہو رہے ہیں۔ کسی شخص کو خیال نہ آیا کہ صوبے کے اندر اگر بدحالی ہوگی تو ایک نااہل شخص کے ہاتھوں ہوگی، اور وہی نااہل شخص اگر مستند اقتدار پر بیٹھا ہے تو کتنے لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے بیٹھا ہے، کسی کو کوئی خیال نہ آیا۔ لیکن جب سیاسی نظریات زیادہ مخالف ہو گئے، جب آپ کو یہ لگنے لگا کہ یہ شخص سیاسی مخالفت میں اپنی جگہ سے ہٹنے والا نہیں ہے، جب آپ کو یہ لگنے لگا کہ اس کے نظریات آپ کے مطابق نہیں ہونے والے، جب آپ کو یہ لگنے لگا کہ آفر کے باوجود اپنی جماعت میں شامل نہیں ہوگا، پھر جعلی ڈگری کو بطور ترب کا پتہ استعمال کیا جاتا ہے اور عدالت کی طرف سے نااہل کروا دیا جاتا ہے۔ دوسری طرف عین ممکن ہے ڈگری جعلی ہو، عین ممکن ہے جتنے شواہد پیش کیے گئے وہ سارے کے سارے سچ ہوں، عین ممکن ہے کہ ایک نااہل شخص برسر اقتدار بیٹھا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تب تک آپ کے لیے قابل برداشت تھا جب تک وہ آپ کے نظریات کے زیادہ مخالف نہیں تھا، وہ تب تک آپ کے لیے قابل برداشت تھا
جب تک آپ کی طرف سے کی گئی آفر کا جواب نہیں آیا وہ تب تک قابل برداشت تھا جب تک آپ کو یہ لگا کہ یہ سسٹم کے اندر توڑ پھوڑ نہیں کرے گا. جب آپ کو یہ لگا ہم توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں یہ ساتھ نہیں دے گا تو تب آپ کے لیے وہ شخصیت نااہل ہو گئی. اب گلگت بلتستان کی ذرا سیاسی صورتحال دیکھیے. وزیر اعظم نے سابق وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان کو اسلام آباد بلا لیا. وزیر اعلیٰ شہباز شریف پاکستان مسلم لیگ کے صوبائی صدر سے اہم امور پر بات چیت کریں گے. تو یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اکثریت کس جماعت کی ہے, کس جماعت کی اکثریت ہے اور کون وہاں پر واویلا مچا رہا ہے. یعنی اب یہ دیکھیے ہمارا ڈسٹریبیوٹیو ایریا تھا آزاد جموں کشمیر, وہاں پر اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی تھی. پاکستان تحریک انصاف اکثریت کے باوجود بھی وہاں جو حکومت دوسری بنائی گئی, ایک وزیر اعظم کو عدم اعتماد کے نتیجے میں وہاں اسمبلی سے باہر کیا گیا. تو اس کے بعد حکومت بنی تو پی ٹی آئی کی نہیں بنی, حکومت بنی تو نون لیگ کے طے کردہ ایک شخصیت کی بنی اور جس کو پی ٹی آئی کی حمایت بھی حاصل نہیں تھی. یعنی پاکستان کے نظام میں یہاں لوپ ہولز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو اپنی سیاست چمکانے کا یہ طریقہ ملتا ہے کہ پاکستان کے اندر دو پارٹی سسٹم نہیں. اگر آپ الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جائیں تو آپ کو 10ویں نہیں, 20ویں نہیں, 50 نہیں, 70 نہیں, 80 نہیں, 100 نہیں بلکہ 150 کے قریب جماعتیں رجسٹرڈ طور پر ملیں گی. تو جب اتنی جماعتیں ایک ملک کے اندر رجسٹرڈ ہوں گی تو آپ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کے ساتھ اپنا تقابلی جائزہ بیان نہیں کر سکتے. جہاں پر دو پارٹی سسٹم ہوتا ہے تو وہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ حکمران جماعت ہے اور یہ اپوزیشن جماعت ہے, اس کی یہ کریڈیبلٹی ہے, اس کی یہ ڈسکریڈیبلٹی ہے, اس کے حصے میں یہ کریڈٹ آتا ہے, اس کے حصے میں یہ ڈسکریڈٹ آتا ہے, اس کی اتنی اہلیت ہے, یہ اتنی نااہل ہے. تمام تر حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے وہاں پر مناظرے کروائے جاتے ہیں, مباحثے کروائے جاتے ہیں اور ہر کوئی اپنی کارکردگی بیان کرتا ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے کہ اس پارٹی کی حکومت ہوگی یا اس پارٹی کی حکومت نہیں ہوگی. پاکستان میں کیا ہوتا ہے؟ گلگت بلتستان کے اندر بھی یہی ہوگا. گلگت بلتستان کے اندر جو ماڈل ترتیب دیا گیا ہے اور اس میں وزیر اعلیٰ کو نااہل کروانے کے بعد لوگ جو وزیر اعلیٰ کی حمایت میں موجود تھے ان کو اپنی طرف کر لیا جائے گا. یہ اسی جماعت کے اندر سے کوئی نیا وزیر اعلیٰ نہیں آئے گا, یہ بھی دیگر جماعتوں کے اندر سے وزیر اعلیٰ آئے گا اور وہ کس طریقے سے آئے گا. سوچئے کہ کیا کسی نئے سندھ ہاؤس کی نئی ایپیسوڈ چلے گی, بوریوں کے منہ کھولے جائیں گے, لوگوں کو لالچ دیا جائے گا. یہ پاکستان کا نظام سیاست ہے. ہم بات کرتے ہیں نظام انصاف میں تبدیلی کی, نظام سیاست میں تبدیلی کی, نظام معاش میں تبدیلی کی, لیکن ہماری جو پالیسیز ہوتی ہیں وہ کسی بڑے شخص کو آرام کرنے کے لیے, کسی اشرافیہ کو آرام کرنے کے لیے, حکمرانوں کو آرام کرنے کے لیے, مخصوص طبقے کو آرام کرنے کے لیے, اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے, اپنے عزیز و قارب کو نوازنے کے لیے اور انہیں حکومت میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے. یہ ہے پاکستان کی سیاست. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ تبدیلی کا فیصلہ ہمارا ووٹ کرتا ہے, ہمارا ووٹ ہے جو وہ حق کے حکمرانی کو ثابت کرتا ہے. ایسا قطعی طور پر نہیں. ثابت کرتی ہے تو قبروں کی سیاست کرتی ہے, ثابت کرتی ہے تو سڑکوں کی سیاست کرتی ہے, ثابت کرتی ہے تو دیکھو دیکھو کون آیا یا آئی ایک پارٹی آئی یا کل بھی کوئی زندہ تھا آج بھی شاید زندہ ہے کی سیاست کرتی ہے. ہمارے اعمال نہیں کرتے, ہمارا دیا گیا ووٹ نہیں کرتا. یہ ہمارے حکمران کرتے ہیں, یہ اشرافیہ کرتے ہیں, یہ اپنے حرموں میں بیٹھ کے تمام اشرافیہ زادے یہ ہمارے اوپر اپنی تمام تر پالیسیز مسلط کرتے ہیں اور پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہے, یہ منظرنامہ ہے, یہ کیلوس ہے اور اس پر جو تحتی لکھ دی گئی ہے وہی تم پڑھو گے. اس پہ جو منظرنامہ بنا دیا گیا ہے
वही तुम देखोगे, ये अल्फाज जो तुम्हें दिए गए हैं यही तुम बोलोगे। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस की मुद्दत का खात्मा होने वाला है और इधर कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने जजों की तनख्वाहों का आर्डर 2023 जारी कर दिया है, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 12,29,189 रुपये माहाना होगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 11,61,163 रुपये माहाना होगी। जजिस की तनख्वाहों में कितना इजाफा हुआ? जजिस की तनख्वाहों से मुतल्लिक सदारती आर्डर पर वजारत कानून और इंसाफ ने वजाहत दी है, जिसमें बताया गया है कि जजिस की बुनियादी तनख्वाहों में 20% इजाफा किया गया है। वजारत कानून और इंसाफ के मुताबिक सदारती आर्डर 2023 के तहत चीफ जस्टिस की तनख्वाह में 2,04,885 रुपये का इजाफा हुआ और दीगर जजिस की तनख्वाह में 1,93,527 रुपये का इजाफा हुआ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट जजिस तनख्वाह 2022 के आर्डर के मुताबिक चीफ जस्टिस की तनख्वाह 10,24,324 रुपये थी, जबकि 2022 के आर्डर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 9,67,627 रुपये थी। चंद हफ्ते पहले पार्लियामेंट के पब्लिक अकाउंट कमेटी के इजलास में बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तनख्वाह वसूल करने में पाकिस्तान के पहले नंबर पर है। चेयरमैन PAC नूर आलम खान के ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और जजेस की ग्रास सैलरी की तफसीलात पेश की गई। पब्लिक अकाउंट कमेटी में बताया गया था कि सदर मुमलकत की तनख्वाह 8,96,550 रुपये है, वज़ीर आज़म की तनख्वाह 2,01,574 रुपये है, वफाकी वज़ीर की तनख्वाह 3,68,125 रुपये है, मेंबर कौमी असम्बली की तनख्वाह 1,88,000 रुपये है, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तनख्वाह 15,27,399 रुपये है। चेयरमैन PAC ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह 14,70,711 रुपये है, जबकि ग्रेड 22 के वफाकी अफीसर की तनख्वाह 5,91,475 रुपये है। उस वक्त बातें की ख्वाजा आसफ साहब उठे, पार्लियामेंट के फ्लोर पर आए, बोलते रहे, बोल के इन्होंने ये बताया कि सारा माल तो ये कमाते हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें तो ये लेते हैं और हमें क्या मिलता है? तनख्वाहें तो ये लेते हैं, इनका एहतसाब होना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी और इन्होंने कहा कि जजेस को यहाँ पे बुला के हिसाब लिया जाएगा, इनकी आमदन के ज़राए पूछे जाएंगे और इसका तकाबली जायज़ा बयान किया जाएगा। नोटिस जारी होते रहे कि जजेस पार्लियामेंट के फ्लोर पर आकर जवाबदेह हों, लेकिन आज फैसला ये हुआ कि तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। तो आज ये माने कि आपने सरकारी तौर पर चीफ जस्टिस साहब को और तमाम जजेस साहबान को रिश्वत ऑफर की है, माने इस बात को, बसूरत दीगर आप अपने इस बयान पर मुआफ़ी मांगे जो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर बैठ के दिए गए। आप PAC की मीटिंग के अंदर जो बातें की गई उस पर माफ़ी मांगे। जजेस पर बुहतान तराजी आपने की, उनकी मराद पर आप बोलते रहे, अब उनकी मराद में इजाफा करने पर आप ये बात करते हैं कि बुनियादी तौर पर तनख्वाहों में इजाफा हुआ। आप तो एहतसाब का ऐलान कर रहे थे, तो आप अब की बार बताएं कि एहतसाब का ऐलान के साथ साथ ये मूड में तब्दीली की वजूहात किन बुनियाद पर है? सदर यहाँ पर मौजूद नहीं, इजलास मुलतवी कर दिए जाते हैं और इधर दरादर समरियों पर, कानून साजियों पर दस्तखत होते जा रहे हैं। माजी में आप ये कहा करते थे कि सदर हाउस जो प्रेसिडेंट हाउस है उसको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बना दिया गया है। आप ही कहा करते थे कि हर मामले के ऊपर यहाँ से ऑर्डिनेंस जारी हुआ। आप ही कहा करते थे पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर आकर मामलात को बहस मुबाहसे की नज़र की बजाय आप सिर्फ हुक्म सादर करते हैं। आप ही ये कहा करते थे कि जमहूरी निज़ाम में ये अमल रुकावट बनता है। आप ही ये कहते थे कि इस पे सदर का एहतसाब होना चाहिए। आप ही ये कहते थे कि इस पे सदर के ख़िलाफ़ रेफरेंस लाना चाहिए। और अब जब सदर मुमलकत पाकिस्तान से बाहर हैं तो कायम मकाम सदर सादिक संजरानी
موجود ہیں تو آپ ادھر دھڑادھڑ آرڈیننس کے اوپر دستخط کرواتے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایسے وقت کے اندر کہ جب آپ کی ہی اپنی اکثریت موجود ہے، ایسے وقت کے اندر جب آپ کو نام نہاد اپوزیشن درکار ہے، ایسے وقت کے اندر جب آپ کی مخالفت بھی نہیں، تو تب بھی آپ تمام صوبائی اسمبلیوں یا قومی اسمبلیوں کے ممبرز کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کر رہے، اور آپ ایک آرڈیننس فیکٹری اب چلا رہے ہیں۔ اب آپ اپنی مرضی کے تحت فیصلے وہاں سے صادر کر رہے ہیں۔ وہ کرتے رہے تو وہ غلط تھے، آپ کرتے رہے تو آپ حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اب پاکستان میں آپ استحکام لانے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہوا کدھر کو چلے گی۔ یہ اپنے کھودے گئے گڑھے میں خود گریں گے۔ تب جب یہ گرتے ہیں تو تب یہ چیختے ہیں، پھر چلاتے ہیں۔ انہی کا کہنا ہے، میں نے نہیں کہا یا آپ نے نہیں کہا، ہمارے موجودہ وزیر اعظم نے کہا کہ نیب ایک عقوبت خانہ ہے اور خدا کسی دشمن کو بھی اس عقوبت خانے میں نہ رکھے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان باسی نے کہا کہ نیب کو بند ہونا چاہیے، یہ تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان کے تمام وزراء یہ باتیں کرتے رہے، اور اب چیئرمین کے اختیارات میں مزید توسیع کر دی گئی۔ تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ چیئرمین نیب کے اختیارات میں توسیع کر دیں گے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، کیونکہ آپ اس وقت برسر اقتدار ہیں۔ جتنی بھی جماعتیں ہیں برسر اقتدار ہونے کے بعد جب اپوزیشن کا کردار ادا کرتی ہیں تو انہیں تمام اداروں میں خامیاں دکھائی دینا شروع ہو جاتی ہیں۔ انہیں پاکستان کا انصاف نظام برا لگنے لگتا ہے، انہیں پاکستان کا نظام قانون برا لگنے لگتا ہے، انہیں پاکستان کا پروسیکیوشن کا نظام برا لگنے لگتا ہے، انہیں پاکستان کا نظام معاش برا لگنے لگتا ہے، انہیں کسی بھی ادارے کا فعال ہونا برا لگنے لگتا ہے، انہیں اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بری لگنے لگتی ہے، انہیں کسی کو دی گئی توسیع بری لگنے لگتی ہے، انہیں نیب کا ادارہ برا لگنے لگتا ہے، انہیں کسی کی پولیٹیکل انجینئرنگ دکھائی دینے لگتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ برسر اقتدار تھے تو آپ کی آنکھوں پر کس نے پٹی باندھی تھی؟ جب آپ برسر اقتدار تھے تو کس رسی کو تھامے رکھا تھا کہ جس کے ڈیلے ہونے کا آپ اشارہ دیکھ رہے تھے؟ اب آپ اس وقت اپنے مفادات کچھ اور رکھتے ہیں اور بعد میں اپنے مفادات کچھ اور رکھتے ہیں۔ پاکستان میں چیزیں اسی طرح تبدیل ہوتی دکھائی دیں گی اور ایسے ہی تبدیل ہو رہی ہیں۔ اپنے میزبان ماجد چودھری کو دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔